السلام علیکم 10th کلاس۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مطالعہ پاکستان کا باب نمبر 6 تاریخ پاکستان پارٹ 2 پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم بورڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر سوالات، تفصیلی سوالات اور معروضی نکات کو زیر بحث لائیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیشنلائزیشن کے صنعت، تعلیم، کامرس اور تجارت پر اثرات۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے صنعت۔ ہم سے یہ سوال پوچھا جائے گا، صنعت کے مثبت اثرات میں سے 2 اثرات بیان کریں۔ مختصر سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ نیشنلائزیشن کے صنعت پر مثبت اثرات بیان کریں، تو آپ 2 مثبت اثرات لکھیں گے۔ نمبر 1، جن میں نمبر 1 1972 کی لیبر اصلاحات سے صنعتی مزدوروں کا استحصال ختم ہوا، ان کی اجرتیں بڑھی اور دوسری مراعات میں اضافہ ہوا۔ دوسرا پوائنٹ آپ کا ہے، صنعتی ادارے حکومت کو پورے ٹیکس اور ڈیوٹی ادا کرنے لگے، جس سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوا اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ 2 مثبت اثرات آپ کو لکھنے ہوں گے شارٹ کویسچن میں۔ اسی طرح مثبت اثرات کی طرح منفی اثرات میں سے بھی مختصر سوالات آ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ نیشنلائزیشن کے صنعت پر منفی اثرات بیان کریں۔ نیشنلائزیشن کے صنعت پر منفی اثرات بیان کریں تو آپ نے کوئی سے 2 ان میں سے لکھنے ہیں، جیسے کہ پہلا پوائنٹ ہے آپ کا، صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے سے سرمایہ داروں نے پاکستان میں صنعتیں لگانا کم کر دیں، جس سے صنعتی ترقی کا عمل سست ہو گیا۔ صنعتی اداروں کو قومی تحویل میں لینے سے حکومت کے اخراجات میں بھی بہت اضافہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ایک یہ کر لیں آپ۔ دوسرا پوائنٹ یہ کر لیں کہ مزدور یونین نے سیاسی آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور آئے دن مراعات میں اضافہ کر کے ہڑتالیں کیں اور مظاہرے ہونے لگے، جس سے صنعتوں میں مزدور کی کارکردگی بہت متاثر ہوئی۔ یہ 2 آپ کے اثرات منفی ہیں، آپ نے یہ شارٹ کویسچن کرنا ہے۔ نیشنلائزیشن کے صنعت پر منفی اثرات بیان کریں تو آپ نے 2 منفی اثرات لکھنے ہیں امتحان میں۔ اگلا ٹاپک ہے تعلیم، تعلیم کے مثبت اثرات۔ اسی سے شارٹ کویسچن اس طرح بنایا جائے گا کہ تعلیم پر نیشنلائزیشن کے مثبت اثرات بیان کریں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے 1972 میں ملک کے بیشتر نجی تعلیمی ادارے قومی تحویل میں لے لیے۔ ان اداروں میں کام کرنے والے اساتذہ اور دیگر ملازمین کی تنخواہیں بہت کم تھیں۔ قومی آنے سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے ملازمین کی تنخواہیں اور دیگر سہولتیں سرکاری تعلیمی اداروں کے برابر ہو گئیں۔ ایک یہ ہے، اور دوسرا ملک کے طلباء کو بسوں اور ریل گاڑیوں کے کرایوں میں خصوصی رعایت دی گئی، جس سے غریب والدین بھی اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجنے لگے۔ طلباء کے وظائف میں 4 گنا اضافہ کیا گیا۔ ملک بھر میں اسکول اساتذہ کی تربیت کے لیے تربیتی ادارے کھول کر بے شمار غیر تربیت یافتہ اساتذہ کو تربیت دی گئی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے قیام کی منظوری دی گئی، جس سے طلباء کو ریڈیو ٹی وی بذریعہ خط و کتابت تعلیم کے مواقع ملے۔ اس کے علاوہ تعلیم بالغاں کے مراکز بھی قائم کیے گئے۔ سوال اسی طرح بنے گا کہ نیشنلائزیشن کے تعلیم پر منفی اثرات بیان کریں۔ نیشنلائزیشن کے تعلیم پر منفی اثرات بیان کریں۔
निजी तालीमी अदारों को कौमी तहवील में लेने से उसातज़ा और दीगर मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी के लिए हुकूमत को कौमी ख़जाने से रकम खर्च करना पड़ी। कौमी ख़जाने पर बोझ पड़ने से हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हुआ। तलबा को किरायों में राहत देने से ट्रांसपोर्ट मालिकान और तलबा के दरमियान कशमकश की एक नई सूरत हाल पैदा हो गई। तलबा को किरायों में राहत देने से ट्रांसपोर्ट मालिकान और तलबा के दरमियान कशमकश की एक नई सूरत हाल पैदा हो गई। हद से ज़्यादा आज़ादी देने से तलबा तालीमी सरगर्मियों से किनारा कशी करने लगे, जिससे वालिदैन को तशवीश होने लगी। कामर्स और तजारत, अगला पॉइंट है आपका कामर्स और तजारत। इसमें भी इसी तरह मुस्बत असरात हैं और ये भी इसी तरह ही आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। कामर्स और तजारत में भी शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरह है कि नेशनलाइजेशन के कामर्स और तजारत पर मुस्बत असरात बयान करें, तो कोई से दो आप कर लेंगे। इनमें से बरामदात में इजाफा हुआ, हत्ता कि सब्जियां और प्याज भी बरामद होने लगे। ज़रई इस्लाहात से ज़रई पैदावार बेहतर हुई, जिससे मुल्की और गैर मुल्की तजारती सरगर्मियों में इजाफा हुआ। इसी तरह कामर्स और तजारत के मनफी असरात हैं। नेशनलाइजेशन के कामर्स और तजारत पर मनफी असरात बयान करें, तो इसी तरह आप दो करेंगे। मुल्की ख़जाने पर बोझ पड़ने से ज़र मुबादला के महफूज ज़खायर कम होने लगे और 1973 में तेल की कीमतें ज़्यादा होने से पाकिस्तान का तवाज़ुने तजारत खसारे की तरफ चला गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है, जिसमें मुख्तसर सवालात को ज़ेर बहस लाया गया। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सारे टॉपिक्स में से एक एक मुख्तसर सवाल बनता है। मुस्बत असरात में से एक और मनफी असरात में से एक मुख्तसर सवाल निकलता है, लेकिन आपने मुस्बत असरात के 2 पॉइंट करने हैं, क्योंकि 2 नंबर का मुख्तसर सवाल होता है, और मनफी असरात भी कोई से 2 पॉइंट्स करने हैं। अल्लाह हाफिज़।